السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی خوبصورت سے بات سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے، زبان پہ بہت ہلکے اور میزان پہ بہت باری ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان پیارے کلمات کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتی ہوں۔ قیامت میں کون کون سے ایسے آثار ہیں جس سے جو قیامت سے پہلے جب تک وہ نظر نہ آ جائیں یا ظہور پذیر نہ ہو جائیں، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ قیامت کیا ہے؟ دنیا کے فنا ہونے کا ایک دن مقرر ہے۔ اس روز ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، جمادات، حیوانات سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان و یقین رکھنا دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد، قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں یوم الدین، یوم القیامہ، یوم الآخرہ، یوم الحسرت، یوم التغابن اور یوم الحساب ایسے متعدد الفاظ جن میں جگہ جگہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن یعنی بدلے کا دن اسی لیے ہے کہ وہ دن بدلے کا دن ہے۔ آج کے دن دنیا کی تمام زندگی میں جو عمل کیا، کل قیامت کے دن وہی پانا ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے ایک کافر قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے کی زندگی سے بالکل مختلف اور جدا ہے۔ مومن کا ایمان اور یقین ہے کہ اس نے کل روز قیامت اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے کیے کا جواب دینا ہے، جبکہ ایک کافر اور مشرک اور بے ایمان آدمی کا قطعی عقیدہ اور نظریہ نہیں ہوتا کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتا اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب کہ وہ بالکل گڑ سڑ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی مکرم، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جواب میں کہہ دو کہ وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ البتہ قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے، لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتا دیں، بلکہ یہاں تک بتا دیا کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی روح محدود ہو جائے گی، اسلام بہت کم لوگوں میں رہ جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام اجنبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت میں ظاہر ہوا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ جیسا کہ اجنبیت میں ظاہر ہو، پس غربا کو خوشخبری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قرآن اور دین کا علم کم ہو جائے گا، بلکہ علم کی اصل حقیقت جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ لوگ بڑے پڑھے لکھے کہلائیں گے، لیکن ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ علم نہیں ہوگا، یعنی ہر علم معرفت بالکل پیدا ناپید ہو جائے گا۔ جو لوگ علم دین حاصل کریں گے وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا بلکہ بندوں سے علم چھین لے، بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھایا جائے گا۔ آخرکار کوئی صحیح سالم کوئی ہی عالم جو باقی بچے گا، پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، پس وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ استغفر اللہ۔ قریب قیامت میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ خیانت، بدکاری، شراب خوری، بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا، عورتیں مردوں کی وضاحت اختیار کریں گی اور مرد زنانہ لباس کو پسند کریں گے، گالی گلوچ کا
عام رواج ہو جائے گا۔ لوگ گندی گندی گفتگو کو مہذب خیال کریں گے، گویا کہ ہر لحاظ سے گناہوں کا پھیلنا عام ہو جائے گا۔ لوگ برائی کرتے ہوئے اسے برائی خیال نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوئی اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دے گا۔ جس میں زنا عام ہو اس میں اموات کی کثرت ہوگی، جس میں ناپ تول کی کمی کی جائے گی اس میں روزی کم کر دی جائے گی، یعنی حلال روزی ہی کم ہوگی، اس کی برکت جاتی رہے گی۔ جس میں حق اسلام کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ حکم دیا گیا، یعنی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے جمہوری یا اشتراکی وغیرہ کافرانہ قوانین نافذ کیے گئے، ان میں خون قتل جو ہے وہ عام ہو جائے گا۔ جس میں وعدہ خلافی ہوگی اس پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں حکمران جو ہیں وہ بہت برے ہوں گے۔ بعض حالات میں عورت بھی حکمرانی کرے گی۔ لوگ پہلے لوگوں پر لعنت اور ملامت کریں گے، اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے تعبیر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین ہوں، تمہارے مالدار تم میں زیادہ سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشورے سے طے ہوں، تو زمین کی پشت تمہارے لیے اس سے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکمران تم میں بدترین ہوں، تمہارے مالدار بخیل ترین ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں، تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے ان کی پشت سے بہتر ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ قیامت کے قریب دور میں مال میں برکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مال کمینے لوگوں کے پاس آ جائے گا، زمین اپنے دفینینے اور خزانے اگل دے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے لحاظ سے سب لوگوں سے خوش بخت مالدار وہ نہ ہو جو کمینہ اور اس کا والد بھی کمینہ ہو۔ استغفر اللہ۔ علامات قیامت کے متعلق یقین رکھنا درست اور لازم ہے۔ قریب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بظاہر تو لوگ مسلمان ہوں گے مگر اصل میں ایمان کی کمی ہو جائے گی، ان میں اہل ایمان والے اوصاف جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی اہل ایمان والے ان کے ساتھ کوئی کام ہوں گے، یعنی وہ کہیں گے تو وہ یہی کہ وہ مومن ہیں لیکن وہ نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان سکڑ کر مدینے کی طرف چلا جائے گا جیسے کہ سانپ سکڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے شریف میں ہے۔ قریب قیامت ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ دین پر چلنے والوں کو بے پناہ صبر کرنا پڑے گا، لوگ ان کی بے پناہ مخالفت کریں گے اور اسلام کے پابندی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں طرح طرح کے برے خطابات دے کر ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ لوگ جو ہیں مالدار جو ہیں مال و دولت کے لالچ میں اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان کے نزدیک مال کی خاطر اپنا ایمان تبدیل کر لینا کوئی وقت نہیں رکھے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے۔ کبھی وہ کفر والی باتیں کریں گے اور کبھی مسلمانوں میں دولت دیکھیں گے تو اس طرف جھک جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی امر کر لو تو فتنے آتے ہیں جیسے اندھیری رات کا حصہ ہو، آدمی صبح ایماندار ہونے کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یا شام کو ایماندار ہوگا تو صبح کو کافر بن جائے گا، دنیا کے مال کی عوض اپنا دین فروخت کرے گا۔ صحیح مسلم میں یہ بھی۔ مسلمان فرقہ بندیوں کا شکار ہو جائیں گے اور ان میں صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، وہی فرقہ حق پر ہوگا، یعنی وہی فرقہ حق پر ہوگا اور وہ گروہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ حضرت ثوبان کی ایک روایت کے آخری الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کے مخالفین انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچے گا۔ قتل و غارت اور جنگ و جدال عام ہوگی، بڑی جماعتوں میں آپس میں خون ریزی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں، ان کے درمیان شدید جنگ ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور یہاں تک کہ تقریباً 23 بڑے بڑے دجال کذاب ظاہر ہوں گے، یہ سب گمان کریں گے کہ وہ اللہ کا رسول ہے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے، جیسے کہ آج کل قادیانی دجال کذاب ہے، یہاں تک کہ
علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے جو ہیں وہ کثرت سے آئیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی وقت جلدی جلدی گزرتا ہوا معلوم ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج یعنی قتل و غارت بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ فتنوں کے دور میں اپنی عزت کا بچانا مشکل ہوگا، اور اگر کوئی ایسے دور میں اپنے آپ کو برائیوں سے اور فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے کسی اچھی جگہ کی طرف ہجرت کر جائے گا تو اس کا یہ فعل اچھا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال جو ہے وہ بکریاں ہوں، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے، فتنوں سے اپنا دین بچا کر بھاگ جائے۔ اب مجموعی طور پر عابدوں کا جاہل ہونا، قاریوں کا بے عمل ہونا، بارش زیادہ مگر پیداوار کم ہونا، قاریوں کی کثرت اور فقہا یعنی علم دین جاننے والوں کی قلت، امیروں کی کثرت اور مالداروں کی قلت، فاسقوں کا سردار قبیلہ اور فاجروں کا حاکم بازار بننا، مومن کا اپنے قبیلے میں انتہائی ذلیل ہونا، کاتبوں کی کثرت اور علماء کی قلت، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، قطع رحمی کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان، علم دین کی خاطر، علم جو ہے وہ دین کی خاطر نہیں دنیا کی خاطر پڑھنا، والدین کی نافرمانی زیادہ ہو جانا، نہ بڑوں کی عزت کرنا اور نہ چھوٹوں پر رحم کرنا، زنا، استغفر اللہ، اولاد کا زیادہ ہو جانا، اونچی کوٹھیوں اور محلوں پہ فخر کرنا، اونچی کوٹھی پہ اور اپنے محلوں پہ فخر کرنا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجدوں کی آرائش کرنا یعنی مسجدوں کو نقش و نگار سے سجانا، اسلام کا غریب ہو جانا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جاننا، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو منافقانہ تعریف کرنا، خطیبوں کا جھوٹ بولنا، حاکموں کا ظلم کرنا، مرد کا عورت سے یا مرد سے لواطت کرنا، امیروں کی تعظیم کرنا، کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھنا، سود، رشوت کھانا، قرآن کو گا کر پڑھنا، ریشم پہننا، جہالت، زنا اور شراب نوشی کا عام ہو جانا، گانے بجانے والی عورتوں کا رکھنا، گانے بجانے والے آلات کو حلال سمجھنا، حدود شریعہ کا جاری نہ ہونا، عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا، مردوں کو سروں پر پگڑیاں باندھنا چھوڑ دینا، جوا کھیلنا، باجے بجانا، جاہلوں کو حاکم بنانا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہونا وغیرہ وغیرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہمارا ہر قدم دین پہ چلنے والا اور ہر سانس اسلام پہ مرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور اس ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، ایمان والی زندگی اور شہادت کی موت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔